السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، آپ لوگوں سے بات کرنی ہے آج کسی حد تک غیر سیاسی، یعنی میں سٹارٹ لوں گا عوامی مسائل سے۔ عوامی مسائل کیا ہے اور اس کی یاد دہانی کرانا ضروری ہے ان بے ضمیر حکمرانوں کے لیے، یعنی پاکستان میں عوام کے ووٹ پہ آنے والے وہ حکمران جو دعویٰ کرتے کہ جمہوریت کا اصل جو پاور ہے اور جمہوریت کی جو اصل طاقت ہے وہ عوام کے اور عوام کے ووٹ ہے۔ تو اس ووٹ کے کتنی قدر ہے، ان لوگوں کی کتنی قدر ہے، ان لوگوں کے اموات کے ساتھ، ان لوگوں کے جینے دو والے الفاظ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ یعنی حکمران جماعت اگر وہ پی ایم ایل این ہے یا وہ کسی صوبے میں پی ٹی آئی ہے یا کسی صوبے میں پی 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 ہے، تو ان سب کو یا پی ڈی ایم اکٹھا کہیے، تو ان سب کو ایٹ لیسٹ یہ ایک معصومانہ میسج، یہ ایک جیسے کہہ سکتے عاجزانہ میسج، یہ ایک خواست ہے کہ سیلاب اور مونسون کے بارشوں سے جو تباہی ہے اس پہ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا تو چھوڑ دیں، انٹرنیشنل میڈیا بول بول کے چیخ کے تک گئے، لیکن حکمران صرف اور صرف شوبازی سے، صرف اور صرف دکھاوے سے اور صرف اعلانات تک محدود ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پریکٹیکل عمل نظر نہیں آیا جس سے عوام کو ریلیف مل جائے۔ تو خدا را ان عوام کی وجہ سے آپ لوگ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادارے اپنے ہاتھ میں گھما رہے ہیں اور اداروں کے لوگ اپنے صرف سروسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ان عوام کی وجہ سے۔ یعنی دریا چناب میں اور دریا سکر میں، یعنی مینس سکر بیراج جو ہے، تو وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لاشیں ایسے تیر رہے جیسے مچھلیاں پانی میں زندگی گزار رہے اور مچھلی پانی میں تیر رہے ہیں۔ کیا یہ ان عوام نے ووٹ نہیں دیا؟ کہ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ کہ یہ انسان نہیں ہے؟ ایون کہ جانور بھی ہو تو اس کے لاش کے ساتھ، اس کے زندگی کے ساتھ، اس کے فیلنگز کے ساتھ، اس کے آنے والے نسلوں کے ساتھ، اس کے جینے دو والے ایک حق ہے زندگی گزارنے کا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اس طرح کے بے ضمیری کا ثبوت نہیں ہونا چاہیے اور نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں حکمران جماعتوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کسی حد تک فیل ہو چکی ہے، لیکن جن علاقوں کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہے، کیا ان کو اپنے علاقے کے مسائل معلوم نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے لوگوں کی وہ چیخ پکار وہ نہیں سن رہے؟ یا وہ جو ان کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے؟ پھر کل آپ انہی لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے ووٹ کا ڈیمانڈ کریں گے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں تھوڑا سا پی ٹی آئی کے اوپر۔ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان، اس کے اوپر سب اعتماد بھی کرتے، اس کے ساتھ سب کھڑے ہوئے بھی ہے، اس کو سب مانتے بھی ہے۔ وہ کسی بھی صوبے میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہوتے تو عوام ان کی خاطر، یعنی عمران خان کی خاطر وہ جمع بھی ہوتے ہیں، بھلے کسی طرح کا بھی ماحول اور کسی طرح کے بھی حالت ہو، کسی طرح کے بھی مشکلات ہو۔ لیکن اس کے جو وزراء ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کی جب یہ اقتدار میں تھے، پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، اس وقت بھی میں یہی چیخ و پکار کرتا تھا اور آج بھی وہی کر رہا ہوں کہ ان کے ایم پی اے اور ایم این اے، میں اپنے کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، کے پی کے میں پھر ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ جہانگیرہ کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے پشتون بھائی وہاں پہ، اور میرا تعلق بھی وہی سے ہے، وہاں سے مجھے مختلف قسم کے کالز آئے، کتنے کالز ہیں، درجنوں کال آئے ہیں، باہر دبئی وغیرہ میں، سعودی عرب میں، ابو ظہبی میں جتنے لوگ ہیں، ان سب کی کال ہے یہ کہ ہمارے گھروں میں آٹا تک نہیں ہے۔ تو میں مانتا ہوں کہ ایک ٹرک ہفتے میں 10 دن میں اتنے بڑی آبادی کے لیے ایک ٹرک کا بھیجنا، پھر اس پہ لڑائی جھگڑے کرنا، اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے ڈسٹرکٹ نوشہرہ اور جہانگیرہ کے جو ایم پی اور ایم این اے جناب پرویز خٹک صاحب ہے، تو وہ نو ڈاؤٹ ہمیشہ اس نے عوام کے لیے کیا ہے، لیکن اس چیز کے لیے شاید یا ان کو علم نہیں ہے، یا ان کے جو ڈاؤن میں لوگ ہیں وہ اپنے ڈیوٹیز میں غفلت برت رہے ہیں، یا شاید وہ کسی اور
چکروں میں لگے ہوئے کسی اور چکر مینس کے خورد برد میں، یا اس نے ان کے پھر اپنا ڈاؤن میں جو لوگ ہیں جو بلدیاتی الیکشن میں جتوائے گئے اور جیتے گئے، وہ نمائندگان ٹوٹلی پی ٹی آئی کے، وہ چیئرمین، وہ ممبران جو ایک گاؤں ایک محلے کے سطح پہ وہ اپنے لوگوں تک جو آٹا حکومت کی طرف سے جاتے ہیں وہ پراپر وے میں تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کے یہ کمپلین ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ مجھے ذاتی طور پہ کالز اور میسیجز یہ آئے ہیں، کیونکہ میں اس علاقے سے ہوں، اسی وجہ سے مجھے ڈائریکٹ کال بھی لوگ کرتے ہیں، مجھے لوگ جانتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیں۔ تو ایم پی اے ادریس خٹک صاحب سے، پھر اس کے بعد بڑے احترام کے ساتھ کامران رازق صاحب سے جو کہ ایم پی اے صاحب کے بھائی ہیں، اور وہ آج کل ناظم اعلیٰ ہے ڈسٹرکٹ جہانگیرہ سے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے علاقے کے میرے بہت اچھے بھائی، میرے بہت قریبی جان پہچان اور دوست جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور ہے، وہ ذوالفقار بھائی۔ عوام نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے، ہمیشہ اس کی ہمیشہ اس کے زندہ باد کہہ چکے اور کہتے رہے ہیں۔ آج تک میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، لیکن اس حوالے سے میں ذوالفقار بھائی کی سب سے زیادہ ان کو خواست کروں گا، ان کو مخاطب ہوں کہ آپ کامران رازق صاحب سے کہہ دے کہ ایٹ لیسٹ پھر آپ چونکہ نیچے سطح مینس علاقائی سطح پہ علاقہ آپ پہ بہت بڑا اعتماد کر چکے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آنے والے الیکشن میں بھی۔ تو الیکشن میں 6-8 مہینے میرے خیال سے رہ گئے، 6-8 مہینے میں اگر ٹائم پہ ہوتے، ویسے تو اکتوبر میں الیکشن ہونے والا ہے تو اس پہ بات کرنے والا ہوں ابھی۔ کم سے کم آپ اپنے عوام کو، اپنے اس غریب علاقہ خورا معصوم عوام جو وہاں پہ بیچارے، ان کو کم سے کم ایک بنیادی ضرورت جو آٹا ہے وہ تو کم سے کم ایک انصاف کے ساتھ تقسیم کرائیں، وہ تو کم سے کم پہنچا دے۔ ایک ٹرک اتنے بڑے آبادی کے لیے، اتنے لوگوں کے لیے، تقریباً کچھ 8-10 نہیں ہے تو کم سے کم 5-6 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں 2 ٹرک اگر آپ ایک کونسل کے، یونین کونسل کے سطح پہ بیچتے ہیں یا ان کے ایریا پہ کے لیے بیچتے ہیں تو وہ کیا ہو؟ ایک گھر میں وہاں پہ تو 15-20 لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تروڑا جو ہے نا، یہ ایک 20 kg کا آٹے کا جو بوری ہے وہ کیا ہوتے ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کی تقسیم بھی اگر ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو تقسیم کیا جاتا ہے، خاص کر میں بتا رہا ہوں گجو خیل سے، امیر سے، شگئی سے اور کئی سے، ان کے ساتھ واقعی جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، جو کمپلینز اور شکایات آ رہے ہیں، یہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ یعنی قابل افسوس ہے اور شرمندگی کا باعث ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو، کیونکہ وہاں کے ایم پی اے بھی پی ٹی آئی کے۔ اگر اختیار ولی آ کے ان کو ٹرانسفارمر لگاتے، اگر اختیار ولی آ کے ان کے مسائل وہ اجاگر کرتے اور ان مسائل پہ جا کے پھر وہ حل نکالتے، تو پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے اور ایم ایل اے ہیں وہاں اس علاقے سے وہ پاس ہوئے، ان نے ووٹ لیا ہے، بھلے کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا، لیکن آپ نے تو اس پورے علاقے کے کام کرنا ہے نا۔ تو پلیز اپنے ایم پی اے ادریس خٹک صاحب کو، چونکہ پرویز خٹک صاحب تو مصروف ہے ماشاءاللہ، وہ تو عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب کے بعد جو ہے نا جتنے بھی ڈاؤن لائن میں جو بھی آتے ہیں، وہ ادریس خٹک صاحب ہے، یا وہ ہمارے کامران رازق بھائی ہے، یا وہ ہمارے جو ناظم اعلیٰ ہے کامران رازق بھائی، اور یا وہ ہمارے جو یہ ذوالفقار بھائی ہے، یا اس کے ڈاؤن میں جتنے بھی ممبران ہیں، گاؤں محلے کے سطح پہ، یہ تو آپ کم سے کم ویریفائی کریں، کنفرم کریں کہ کسی کو یعنی انصاف کے ساتھ وہ جو آٹا ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ماموں اور چاچو اور رشتہ دار اور بہن اور بھائی اور بہن کے رشتہ دار اور بھائی کے رشتہ دار، اس قسم کے معاملات پہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، اس بنیاد پہ تو نہیں دینا چاہیے نا۔ حق تو سب کا ہے نا، اس پورے علاقے کا حق ہے۔ یہ تو پہلا حق اس غریب کا ہے جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس کا آپ ریفرنس ہے۔ کیا ہم ریفرنس پہ جئیں گے؟ اور ہمیں ریفرنس پہ جینے کا حق ہے تو یار یہ تو ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ذوالفقار بھائی آپ کو اسپیشلی میری طرف سے ایک میسیج ہے، ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ان لوگوں کی کمپلینس پر میں آپ کو یہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ میں علاقے میں نہیں ہوں لیکن مجھے لوگوں کی کمپلینس آئے ہیں، تو برائے مہربانی اس کا کم سے کم آپ یہ ذرا دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، ممبران کس قسم کے خورد برد کر رہے ہیں، خاص کر شگئی کا جو آپ کا ممبر ہے، اس شگئی یونین کونسل کے گجو خیل، امیر اور کئی اسوخیل، ان علاقوں میں، اور جبئی ماندورو میں بھی بہت سارے بجلی کے مسائل اور بہت سارے اور مسائل ہیں، لیکن اس پہ میں اتنا خاص
اویئر نہیں ہوں، 2-4 میسیجز آئیں، اس پہ میں اتنی بات نہیں کر سکتا، لیکن اس آٹے کی کم سے کم تقسیم تو آپ انصاف کے ساتھ کرانے کی یقین دہانی کرا دے ایٹ لیسٹ عوام کو۔ بہرحال امید رکھتا ہوں کہ ذوالفقار بھائی تک یہ بات اگر پہنچے تو اس پہ کوئی غور و خوض کرے گا اور ایٹ لیسٹ اس کا حل نکالیں گے، کیونکہ وہ واقعی علاقے کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ عوامی لیڈر ہے، وہ ایٹ لیسٹ اس کا حل نکالیں گے انشاءاللہ، اور وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا حل ضرور وہ as soon as possible بیس پہ کرے گا اور نکالے گا۔ اینی اس کے بعد میں آتا ہوں کہ ہاں، آٹے کا بحران تو ہے یہ کہ پی کے میں اور ابھی پنجاب میں بھی آنے والا ہے۔ پھر پیٹرول کے ذخائر بالکل زیرو پہ آ چکے، پی ایس او کو ابھی ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پیٹرول ابھی نہیں دیا جا رہا ہے، ان کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا آپ جمع کرا سکتے تو آپ کو پیٹرول ملے گا، ادروائز کیونکہ ڈالر کی قیمت بقول شاہد خاقان صاحب کے اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، عمران خان کی حکومت ہوتی ہے، ابھی 400 پہ ہوتا، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈالر 300 تک تو جانے والا ہی ہے، کیونکہ ان نے پہلے سے اپنے سیف سائڈ رکھ لیا کہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو 400 تک پہنچ جاتا اور پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد میں ڈالر کی مہنگائی، وہ تو خیر ڈالر تو ان کے اس میں ہے ہی نہیں، یا ان حکمرانوں کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، عوام کی فکر تو ہے ہی نہیں۔ پھر سیلاب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیلاب زدگان جتنے بھی علاقے ہیں، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، پورا پاکستان کے پی کے ان علاقوں میں خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، ان علاقوں میں پورے محلہ جو ہے نا وہ نالوں میں اور ندیوں میں وہ بہہ گئے۔ تو یہ سیلابی نالے جتنے بھی ہیں، ندیاں جو بھی آئے ہیں، اس میں بہہ گئے، کسی کو علم ہی نہیں کہ کون کون سے خاندان سے کس کس گھر سے کتنے لوگ، کتنے مویشی، کتنا نقصان ہوا، یعنی مینس کہ یوں سمجھے کہ بالکل نقشے سے مٹ گئے، ایسے ایسے گاؤں بھی، ایسے ایسے علاقے بھی ہے۔ تو خدا را ان لوگوں کے لیے کچھ کرے، ان کو جو بچ گئے کم سے کم، جو مر گئے، جو چلے گئے، جو تباہ ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن جو تباہی ابھی باقی ہے اس سے کم ان کو بچا لے اور ان کو as soon as possible ریلیف دے دے۔ اور یہ اللہ کے واسطے کرے یہ کام، میرے خیال سے حکمران جماعت، کیونکہ یہی کر سکتے ہیں، ان کے بس میں ہے۔ بہرحال صرف شوبازی اور صرف دکھاوے کے کام نہیں، یہ تو میرے خیال سے قار ثواب سمجھ کے، یعنی حج اکبر سے بھی زیادہ اس کا ثواب مل سکتا ہے اگر کوئی اس قسم کے عوام کی خدمت کرے، کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت، تو ہمیں خدا اگر مل جائے تو جنت آٹومیٹکلی مل جائیں گے۔ اینی یہ ایک ریکویسٹ ہے۔ پھر جنرل الیکشن اور نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کسی حد تک جاری ہے، اور وہ تقریباً فائنل ہونے والا ہے۔ آپ کو اس ہفتے نہیں تو دوسرے ہفتے میں اس کا رزلٹ آ جائے گا، کیونکہ ابھی حالات مزید بگڑ رہے ہیں۔ ابھی تو میرے خیال سے اداروں کو بھی ہوش آ گیا کہ جو غلطی انہوں نے کی ہے رجیم چینج کا، اور وہ غلطی واقعی غلطی ہے، اور عمران خان کا اسی وقت ماننا چاہیے تھا۔ یہ جو ادارے ہیں، اسپیشلی نیوٹرل وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی یہ جو باقی اسٹیبلشمنٹ میں جو ادارے آتے ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں، تو ایٹ لیسٹ ابھی ان کو ہوش آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک اللہ تعالیٰ ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں، کیونکہ ڈیفالٹ کسی حد تک ہو چکے ہم۔ اگر آپ کے پاس ذخائر ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح ملک چلائیں گے؟ ایک گھر نہیں چل سکتا جب تک بیک اپ پہ ذخائر نہیں ہوتے ہیں، تو آپ ایک ملک کیسے چلائیں گے؟ اینی وے اس نہج پر، اس جگہ تک ہمیں کس نے پہنچایا، کیوں پہنچایا، کیسے پہنچایا، یہ سوالات اس وقت تک رہیں گے جب تک اس بحران سے ہم نکلے نہیں ہے۔ سیاسی بحران، معاشی بحران اور اخلاقی بحران ایون، اور بہت سارے اور بحران، یعنی مہنگائی کی وجہ سے جو سفید پوش لوگ تھے، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کے ابھی گزارا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اور جو بیچارے مزدور، پرائیویٹ مزدوری کرنے والے، ان کا گزارا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کیسے حل ہوں گے، کس طرح کریں گے؟ میرے خیال سے مزید 5-10 سال لگیں گے ہمیں۔ یہ جو پچھلے 4-5 سال میں ہماری سچویشن تھی، اس سچویشن پہ آنے کے لیے، اس حالت پہ آنے کے لیے بھی ہمیں 4-5 سال، 10 سال تک میرے خیال سے مزید وقت لگے گا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس تباہی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ایک قابل غور بات ہے۔ اینی وے آج سے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں پھر مزید کچھ معلومات کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ اللہ حافظ الناصر، تھینک یو۔